أبلغ مجمع البحرين أو أمضي خطبا. تمام قسم کی تعریفات عبادات ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ان گنت لا تعداد درود و سلام ہو امام الانبیاء رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. عزیزان گرامی، سورہ کہف کی آخری آیات کا ترجمہ و تشریح بیان کی جا رہی تھی. اللہ رب العزت نے سورہ کہف میں ایسے ایسے مسائل اور ان کا حل بتا دیا ہے کہ انسانی عقل از خود اس کا شعور نہیں کر سکتی تھی. اسی کے لیے یہ واقعہ بھی بڑا اہم ہے. جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لفتاہ اپنے نوجوان شاگرد کو، جس کا نام یوشع بن نون بتایا جاتا ہے. یوشع بن نون موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ رب العزت نے انہیں نبوت کا درجہ عطا فرمایا. تو وہ بھی نبی تھے. پہلے وہ ایک عظیم اور جلیل القدر نبی اور رسول موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہے، ان کی تربیت میں رہے. بعد میں اللہ رب العزت نے یوشع بن نون کو نبی بنایا. تو موسیٰ علیہ السلام نے یوشع کو کہا لا ابرح، میں مسلسل چلتا رہوں گا. ان کو ساتھ لے کر وہ گئے. اس کا پس منظر بھی گزشتہ جمعہ بتا دیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ایک خطاب کے اندر جب لوگوں کو واضح و نصیحت کی تو کسی ایک شخص نے سوال کر لیا. اس سوال کی وجہ سے پھر ساری تفصیل اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا. وہ سوال یہ تھا کہ کیا موسیٰ علیہ السلام اس وقت دنیا میں آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم. اللہ رب العزت نے اس بات پر کہ علم کی نسبت اللہ کی طرف کرنی چاہیے فرمایا کہ موسیٰ، میرا ایک بندہ ایسا ہے جو ایسا علم جانتا ہے جو تیرے پاس نہیں. تم اس کے پاس جاؤ. اور اس بندے کا ذکر بھی بتا دیا گیا تھا کہ صحیح بخاری میں اسے خضر علیہ السلام کا نام دیا گیا، اور یہاں پر قرآن کریم میں کوئی نام نہیں. صحیح ترین اور زیادہ مفسرین کا کہنا یہی ہے کہ وہ اللہ کے بندہ فرشتہ تھا. اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو نبیوں کی تربیت کے لیے، ان سے سوال و جواب کے لیے بھیجتا رہتا ہے. سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہاروت اور ماروت جو فرشتے آئے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو فرشتہ وہی لے کر نازل ہوتا تھا. لیکن صحیح بخاری کی مشہور تھی، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے. ہم صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص اچانک باہر سے آیا اور اس نے بالکل سفید کپڑے پہنے ہوئے اور بالکل سفید کپڑوں میں گرد و غبار اور مٹی کا کوئی نشان نہیں تھا. بالکل سیاہ چمکدار بال تھے، اس کے اوپر بھی کوئی مٹی کا نشان نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہیں کا بندہ ہے. لیکن مدینہ میں کوئی شخص اس کو جانتا بھی نہیں. اگر وہ باہر سفر سے آیا ہے تو اونٹوں اور گھوڑوں کے سفر پہ بہت گرد و غبار اور مٹی ہوتی. اچانک بندہ آیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لایا اور کچھ سوالات پوچھے. وہ جو سوالات تھے کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کی نشانیاں کیا ہیں. اس کے بعد باہر چلے گئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، تم جانتے ہو کہ یہ کون؟ عمر فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذالک جبرائیل، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے. اتاکم لیعلم دینکم، یہ اس لیے آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھائیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسانی شکل میں فرشتے نبیوں کے پاس آتے تھے.
امتوں کی تربیت کے لیے، دین کی تعلیم کے لیے۔ تو یہ بھی ایک اللہ کے بندے جو تھے، ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام چلتے ہیں، بڑے طویل سفر کر کے جاتے ہیں اور اپنے شاگرد کو کہتے ہیں کہ میں چلتا رہوں گا حتیٰ ابلغ مجمع البحرین، جب تک میں دو سمندروں کے ملنے کی جگہ پر نہ پہنچ جاؤں، اور امضی حقوبہ، یا ساری زندگی لگ جائے میں چلتا ہوں۔ علم کی تلاش اور علم کی پیاس اتنی زیادہ تھی کہ ایک نبی بھی اپنے شاگرد کو لے کر علم کو حاصل کرنے کے لیے طویل سفر کرتے ہیں۔ مجمع البحرین، مختصراً اس کے بارے میں بتاتا چلوں کہ مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کیونکہ مصر کے قریب تھے، اور مصر کے قریب ایسا مقام جہاں پر دو دریا یا دو سمندر ملتے ہیں، یہ دو مقام، ایک مقام ہے جہاں دریائے نیل، دو بڑے دریا ایک جگہ پر جمع ہو جاتے ہیں، ان دونوں دریاؤں کا جو سنگم ہے، اس جگہ کو مجمع البحرین قرآن کریم میں کہا گیا۔ ایسی بہت ساری جگہ ہیں دنیا کے اندر جہاں دو بڑے دریا ایک دریا میں شامل ہو جاتے ہیں، یا دو سمندر جو ہیں وہ ایک جگہ پر شامل ہو جاتے ہیں۔ تو مصر میں قریب یہی بڑا مقام۔ فلما بلغ مجمع بینی، جب وہ چلتے اس سفر پر پہنچے، تو نبیوں کی جو سنت ہے کہ علم کے لیے وہ چلا کرتے تھے، سفر کیا کرتے تھے دور دراز۔ اللہ کے بندے ہماری امت مسلمہ کے اندر ایسے علماء پیدا ہوئے جنہوں نے نبیوں کی سنت کو زندہ کیا۔ وہ علم کے لیے انہوں نے بڑے طویل سفر کیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جب صحیح بخاری انہوں نے لکھی، اس سے پہلے 16 برس مسلسل سفر کیا۔ بخارا سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے، کبھی وہاں سے مدینہ کی طرف گئے، مصر گئے، شام گئے، بغداد گئے، عراق گئے، بڑے طویل سفر انہوں نے کیے۔ اور وہ سفر ایسے نہیں تھے کہ یہاں جہاز پر بیٹھے، گاڑی پر بیٹھے اور اپنے مقام پر پہنچے۔ کبھی اونٹوں کا سفر، کبھی پیدل سفر، کبھی صحراؤں کا سفر، کبھی بھوک پیاس کو برداشت کرنے کا سفر۔ اور اس سفر کے اندر امام بخاری کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ایک شہر میں اپنے ایک استاد کے پاس تھے، علم حاصل کر رہے تھے، لیکن ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ تو انہوں نے پہلے اپنے جوتے جو تھے، ان کے قیمتی جوتے تھے، وہ انہوں نے فروخت کر دیے۔ کچھ عرصے کے بعد انہوں نے اپنا سارا سامان بھی بیچ ڈالا، لیکن ان کی حالت سے، ان کی باتوں سے کسی کو بھی اندازہ نہیں ہوتا تھا، اور وہ غیرت مند بھی تھے کہ اللہ کے لیے علم حاصل کرتے تھے، لہذا کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا بھی وہ گوارا نہیں کرتے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے اپنا جو لباس پہنا ہوا تھا اس کو بھی فروخت کر دیا، اور وہ مسافر خانے میں کمرے کے اندر بند ہو کر بیٹھ گئے۔ استاد نے جب 2-3 دن ان کو غیر حاضر پایا تو ان کے پیچھے وہ ان کے کمرے تک گیا اور کہا کہ محمد باہر آؤ، میں تمہارا استاد ہوں۔ محمد بن اسماعیل امام بخاری کا نام ہے، فرمانے لگے کہ استاد میں باہر نہیں آتا، اس لیے کہ میرا جو اوپر کی قمیض ہے وہ نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ فرمایا میں نے اس کو فروخت کر دیا۔ اس سے استاد کو اندازہ ہوا کہ علم کے لیے آج اس وقت طالب علم جو تھے وہ کتنی بڑی بڑی قربانیاں دیا کرتے۔ امام بقی بن مخلد نے 22 سال سفر کیا۔ امام راضی کہتے ہیں، حاتم راضی، ابو حاتم، کہ ہم صحراؤں میں سفر کر رہے تھے، شدید گرمی اور شدید گرمی کے عالم میں جب میں پیشاب کرتا تھا تو اس پیشاب میں خون آتا تھا۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ دین اسلام جو کتابی شکل میں
ہمارے سامنے بڑی آسان ترین شکل میں موجود ہے. ہمارے موبائلوں میں جو مکمل حدیثوں کی کتابیں ہیں، ہمارے گھروں میں ہیں، ہماری لائبریریوں میں ہیں، یہ ایسے نہیں بن گئی تھی. ان کے پیچھے صدیوں کا سفر، ان کے پیچھے صدیوں کی قربانی. علماء نے قرآن اور حدیث کے جتنے بھی علوم ہیں ان کو جمع کرنے کے لیے کتنی بڑی بڑی قربانی. گزشتہ بیان میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دنیا کے اس وقت سب سے بڑے عالم کا انتقال ہوا، ان کے لیے دعا کی تھی. ضیاء المصطفیٰ اعظمی رحمہ اللہ. ان کے سفر انہوں نے اس وقت عہد حاضر میں ہماری موجودہ دنیا کے اندر 11 جلدوں پر مشتمل ایک ایسی کتاب جمع کی حدیثوں کی کہ جس کے بارے میں بلا شبہ کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر جتنی بھی حدیثوں کی کتابیں ہیں ان تمام حدیثوں کی کتابوں میں سے صحیح حدیثیں اس کتاب کے اندر جمع. الجامع الکامل نام. اور وہ کون تھے؟ آج موجودہ دور کے اندر جہاں ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہوتا، فضول مصروفیات ہم نے اتنی اپنے پر لازم ہوئی ہیں کہ ہمیں وہ کتاب پڑھنے کا وقت نہیں ہوتا. ہمیں جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کا وقت نہیں ہوتا، ہمیں اس کو سمجھنے کا بھی وقت نہیں ہوتا، ہمیں حدیثوں کو پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں ملتا. لیکن اس دور میں انہوں نے جمع کیا. یہ ابھی 1965 کے اندر ہندوستان میں ایک برہمن خاندان کے اندر بچہ پیدا ہوا جس کا نام بانکے رام تھا، اور وہ ایک بڑے زمیندار گھرانے کے اندر پیدا ہوئے تھے. علی گڑھ یونیورسٹی میں علم حاصل کرتے رہے. تو کہتے ہیں کہ علم حاصل کرتے کرتے اسکول میں کالج میں انہیں ایک کتاب ملی، دین حق یا دینیات، اردو کی چھوٹی سی کتاب ہے، بڑی مشہور ہے. اس کو جب انہوں نے پڑھا تو انہیں اندازہ ہوا کہ ہندوازم کوئی دین نہیں ہے. دین جو ہے زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ صحیح دین اسلام ہے. وہ اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو بہت عظیم نعمت عطا فرمائی. اس کے بعد انہوں نے اپنے ہندو پنڈتوں سے سوالات کیے کہ ہمارا دین کیا ہے. تو ظاہر بات ہے کہ ہندو پنڈتوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا بیچاروں کے پاس، کیونکہ وہ کوئی مذہب اور دین ہے ہی نہیں کہ جس کے بارے میں ان کے پاس کوئی دلیل ہو، کوئی کتاب نازل ہوئی ہو آسمان. مایوس ہو کر خود ہی انہوں نے اسلام قبول کر کے اپنے گھر کی چھت پہ نمازیں پڑھنی شروع کر دی. ماں باپ نے جب دیکھا تو وہ سمجھے کہ یہ کوئی جادو ان پر کسی نے کر دیا ہے، تو انہوں نے جادو ٹونے کا علاج کروایا، لیکن علاج سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. اس کے بعد جب اس شخص نے، ان کا نام ضیاء الرحمان بعد میں رکھا گیا، دیکھا کہ میری جان کو خطرہ ہے، وہ وہاں سے چلے گئے، اعظم گڑھ گئے، دینی مدارس میں پڑھنے چلے گئے. پڑھتے پڑھتے اللہ رب العزت نے یہ انعام فرمایا کہ انہیں مدینہ جانے کا موقع ملا. مدینہ یونیورسٹی میں علم حاصل کیا، عرب علماء سے سیکھا، بعد میں وہیں پر استاد بھی بن گئے. اور انہوں نے اتنا عظیم یہ کارنامہ انجام دیا کہ تمام دنیا کی صحیح حدیثوں کو، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور اس کے علاوہ جتنی بڑی بڑی کتابیں، سب میں سے صحیح حدیثوں کو ایک جگہ جمع کیا. الحمدللہ. تو علم کے لیے قربانی اور سفر دونوں دیا کرتے ہیں، یہ انبیاء کی سنت ہے. تو جب وہ موسیٰ علیہ السلام اس مقام پر پہنچے، نسیا قوتہما، تو ان کے تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے آرام کے لیے سو گئے. تو اللہ رب العزت نے بتایا تھا کہ اپنے ساتھ مچھلی لے کے جانا، جہاں پر یہ مچھلی نکل کر سمندر میں چلے جائے اسی مقام پر تم نے رکنا ہے، وہاں پر تمہیں میرا بندہ ملے. لیکن ان کا شاگرد بھول گیا بتانا، اور وہ مچھلی وہاں سے نکلی اور سمندر کے اندر سرنگ بنا کر چلے گئے. موسیٰ علیہ السلام اٹھے اور مزید آگے چلے جائے اس مقام پہ. فلما جاوزا، جب دونوں آگے چلے گئے، قال لفتاہ آتنا غداءنا، شاگرد کو کہا کہ صبح کا، دوپہر کا کھانا، غذا کہتے ہیں صبح کا کھانا اور عشاء کہتے ہیں رات کا کھانا. تو پہلے دو ہی کھانے ہوتے تھے، ایک صبح کا کھانا، ایک رات کا کھانا. تو انہوں نے کہا کہ صبح کا کھانا لے کر آؤ، میں تھک گیا ہوں اس سفر. محدثین فرماتے ہیں کہ جب تک
اس مجمع البحرین تک نہیں پہنچے تھے تو تھکاوٹ کا ذکر نہیں کیا، لیکن جب اس مقام سے بھی آگے چلے گئے اب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے تھکاوٹ کا ذکر کیا۔ قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ، تو پھر شاگرد کو یاد آ گیا، وہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی، وہ چٹان کے پاس جب ہم تھوڑی دیر کے لیے آرام کیا تھا وہاں پر انی نسیت الحوت، میں آپ سے ذکر کرنا بھول گیا کہ مچھلی تو غائب ہو گئی ہے اور سمندر میں چلی گئی ہے۔ وما انسانیہ الا الشیطان، لیکن مجھے بھلایا ہے تو شیطان نے بھلایا، میں بتا نہیں سکا۔ واتخذ فی البحر عجبا، اور وہ کشتی سمندر میں بڑے عجیب طریقے سے گئی تھی کہ جس مقام پر وہ سمندر میں گری وہاں سرنگ بن گئی، سوراخ بن گیا اور وہ مچھلی وہاں چلی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ذالک ما کنا نبغی، اسی کی تلاش میں تو ہم اتنا سفر کر کے آئے ہیں، چلیں واپس چلتے ہیں۔ فارتدا علی آثارہما قصصا، تو اپنے نقش قدم پر واپس لوٹ گئے۔ فوجدا عبدا من عبادنا، وہاں دیکھا اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرا ایک بندہ، میرے بندوں میں سے ایک بندہ تھا، آتیناہ رحمۃ من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، اسے ہم نے اپنی طرف سے بڑا علم عطا کیا اور اسے ہم نے اپنی طرف سے رحمت عطا کی۔ اس کا مطلب یہ نہیں بنتا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس علم نہیں، اللہ کی رحمت نہیں، وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، اور اللہ کا نبی اور رسول جو ہوتا ہے اس کے اوپر تو رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، اور اسے جو علم شریعت عطا کیا جاتا ہے وہ علم سب سے عظیم علم ہوتا ہے، کیونکہ زندگی اسی کے مطابق گزاری جاتی ہے۔ فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک ہی علم ایک ہی وقت میں سارے کا سارا کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ علم شریعت نبی کے پاس، لیکن وہ فرشتہ ہے، اس فرشتے کو اللہ نے وہ علم عطا فرمایا کہ یہ دنیا چل کیسے رہی، اس کائنات کی تدبیر جس کو ہم آج کی زبان میں انسانی تقدیر کہتے ہیں، کہ ہر شخص کے ساتھ جو اچھے واقعات اور برے واقعات ہوتے رہتے ہیں اس کے پس منظر میں وجہ کیا ہے، اس کو تکوینی علم کہا جاتا ہے۔ تکوینی علم کن سے پیدا ہوتا ہے۔ آپ نے یہ لفظ بہت سنا کہ اللہ رب العزت جب کوئی کام کرنا چاہتے ہیں قال لہ کن فیکون، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہو جا، کن، اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ یہ جو علم ہے یہ تو ظاہر ہے اللہ رب العزت کے پاس۔ یہ پوری کائنات میں انسان کیوں پیدا ہو رہے ہیں، یہ مر کیوں رہے ہیں، یہ اتنے شخص ایک ہی وقت میں دنیا سے کیوں چلے گئے، یہ بڑے بڑے حادثات میں 10 20 50 لوگ کیوں چلے جاتے ہیں، فرشتہ کیسے ان کی روح نکالتا ہے، تو یہ تکوینی علم اللہ کے پاس ہے اور اللہ اپنے فرشتوں کو دیتا ہے۔ ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ علم ہو ہی نہیں سکتا، اور علم شریعت جو ہے وہ علم ہے کہ ہم نے اس کے مطابق نماز پڑھنی، اس کے مطابق زندگی گزارنی، نبی نے جو علم دیا ہے اس کے مطابق ہم نے شادی بیعت کرنی، اس کے مطابق ہم نے مرنے اور سوگ کی رسم کرنی، اور نبی نے جو علم دیا ہے اس کے مطابق ہم نے اپنا مال تقسیم کرنا ہے، اس کے مطابق وراثت ہوتی ہے۔ تو یہ مکلف ہیں ہم نبی کے علم کے کہ ہم نے اس کے مطابق زندگی گزارنی۔ فرشتے نے چونکہ نہ تو اس طریقے پر عبادت کرنی، نہ انہوں نے شادی کرنی، نہ انہوں نے نبی کی شریعت سے وہ محتاج ہوتے ہیں، وہ تو اللہ رب العزت جو حکم دیتا ہے وہ آگے جا کر اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اب یہاں موسیٰ علیہ السلام ایک شاگرد جب بنے تو کیسے بنے، بڑا پیارا ذکر ہے۔ فرماتے ہیں هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا میں آپ کے پیچھے چلوں، کیا میں آپ کی پیروی کروں، آپ مجھے برائے مہربانی وہ علم عطا فرمائیں جو اللہ نے آپ کو علم دیا۔ اتبعک، میں آپ کی اتباع کرنا چاہتا ہوں، فوراً اپنا مقصد بیان کروں۔ اتباع، اتباع ایسا لفظ ہے جس کو آج کل کی زبان بہت استعمال کرتے ہیں، فالو، پیچھے چلنا، فالو کرنا۔ تو فالو کرتے ہوئے برائے مہربانی سوچا کریں
کہ ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں، کیونکہ یہ دنیا کو تباہ و برباد کر دینے والے جتنے بھی بڑے بڑے فتنے ہیں ان میں یہ لفظ بہت استعمال ہوتا ہے، فیس بک میں، انٹرنیٹ میں، ٹویٹر میں، واٹس ایپ، بھائی فالو، تو ہم اپنی ہلکی سی انگلی لگا دیتے ہیں کہ ہم فالو کر رہے ہیں، حالانکہ یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کس کو فالوور ہے۔ بھائی وہ شیطانی کام کرنے والا بندہ ہے تو ہم اس کے فالوور ہیں، وہ کوئی اداکار، گلوکار، کوئی سیاستدان ہے، ہم اس کے فالوور ہیں، ہم اس کے فالوور بن نہیں سکتے۔ اگر ہم اس کے فالوور بن گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، قیامت کے دن تم اسی کے ساتھ ہوگے جس کے تم فالوور ہو، سمجھے، جس کے پیچھے چلو گے قیامت کے دن اسی کے ساتھ کھڑے ہو گے۔ اللہ ہمیں، ہماری اولادوں، ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے۔ ہم ہیں فالوور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ہیں پیروکار محدثین، صحابہ اکرام، ائمہ اکرام، ہم ہیں پیروکار ان انبیاء کی سنتوں کے۔ ہم آج کے نہ تو کسی اداکار، نہ گلوکار، نہ سیاستدان، نہ کوئی لیڈر، نہ کوئی مذہبی لیڈر، نہ کوئی سیاسی لیڈر، ہم ان کے فالوور بن نہیں سکتے۔ سوچا کریں کہ یہ قرآن کا جو ایک ایک لفظ ہے وہ ہماری زندگیوں پر کیسے کیسے اثر کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے خضر، کیا میں آپ کو فالو کروں، آپ مجھے علم دیں گے؟ وہ فرمانے لگے تم صبر نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے کیسے صبر کریں گے؟ وہ فرشتہ جو کام کرے گا اس کی پس منظر اور اس کی حکمت تو ہمیں پتہ نہیں، تو ہم دیکھ کر کیسے صبر کریں گے؟ جب بعد میں انسان کو اس کی حکمت اور اس کی کیفیت کا اندازہ ہوتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ صبر کیسے کیا جاتا ہے۔ یہاں صبر سے ایک بڑا واقعہ یاد ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تقریباً 10-12 برس کے تھے، مکی کے تھے، قریشی خاندان کے تھے اور یتیم بھی تھے۔ انہوں نے اپنی ماں کی تربیت میں ہی قرآن حفظ کیا۔ اس وقت جو مکہ میں جو علماء تھے ان سے سارا علم یاد کر لیا۔ اس دور میں جو شعراء کی شاعری تھی، ہزاروں اشعار انہوں نے یاد کر لیے۔ اب اپنی والدہ کو کہنے لگے کہ اس وقت مدینہ میں بڑا عالم ہے امام مالک رحمہ اللہ، ان کی کتاب موطا امام مالک، میں نے وہ بھی یاد کر لی۔ کیسا ذہانت اللہ نے عطا فرمائی 12 سال کے بچے، اور موطا بھی میں نے پوری یاد کر لی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں ڈائریکٹ امام مالک کے سامنے بیٹھ کر یہ علم حاصل کروں تاکہ میں کل کو آگے یہ علم پہنچانے کے لیے قابل بن سکوں۔ تو ان کی والدہ انہیں ایک مکہ کے گورنر کو کہا کہ امام مالک پتہ نہیں اتنے بڑے امام ہیں، اس بچے کو اپنے پاس بٹھائیں نہ بٹھائیں، آپ ایک خط لکھ کے دیں۔ مکہ کے گورنر نے انہیں ایک خط لکھ کے دیا سفارش کے لیے۔ امام مالک مدینہ کی مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہوتے تھے اور انہوں نے خط کو سائڈ میں رکھ دیا۔ کہا بچے کو کہ تمہیں کیا آتا ہے؟ بچے نے کہا مجھے قرآن یاد ہے صاحب، مجھے عرب شاعری یاد ہے، عربی لٹریچر کا عالم ہوں میں، اور آپ کی کتاب موطا بھی مجھے یاد۔ امام مالک بڑے حیران ہوئے، فرمایا سناؤ۔ امام شافعی سنانا شروع کر دیتے، تو امام مالک سمجھ گئے کہ یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا کل سے تم میرے پاس آ جاؤ۔ پورا 1 سال انہوں نے موطا امام مالک استاد سے سنی اور پھر اپنے ہاتھوں سے لکھی۔ ان کے ساتھ ہزاروں شاگرد ہوتے تھے، پوری دنیا سے لوگ آتے تھے، پھر وہ لکھا کرتے تھے استاد کی باتیں۔ لکھنے کے بعد مکمل رجسٹر اپنے استاد کے سامنے رکھتے، استاد چیک کرنے کے بعد سائن کر دیتے کہ اب تم یہ حدیث کی کتاب لے کے چلے جاؤ، اپنے گھر میں لے کے چلے جاؤ اور آگے جا کے بیان کرو۔ جب سب جانے لگے تو کہا امام شافعی کو کہ علم تو ہم نے لے لیا، کتاب پوری پڑھ لی، تم کیوں نہیں جاتے؟
تو امام شافعی نے فرمایا پورا سال میں نے حدیث کا علم لیا تھا، اس سال میں امام کے پاس بیٹھ کر حدیث کا ادب سیکھوں گا اور صبر اور استقامت سیکھوں گا کہ کیسی ادب و احترام ان کی باتوں میں جھلکتا ہے اور حدیث کا ادب کتنا کرتے ہیں، یہ سیکھوں گا۔ تو استاد نے کہا تم میرے ساتھ چلو گے لیکن صبر نہیں کر سکو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ستجدنی انشاءاللہ صابرا، انشاءاللہ اللہ نے چاہا میں صبر کروں گا، ولا اعصی لک امرا، اور انشاءاللہ میں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ قال فرمانے لگے ان اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکر، شرط یہ ہے کہ میرے ساتھ چلو لیکن کوئی کام دیکھو اس کام پر سوال نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ فانطلقا، جب وہ دونوں ایک سفر پر روانہ ہوتے ہیں، حتی اذا رکب فی السفینۃ فرقھا، ایک کشتی پر سوار ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر جو حدیث ہے یہی واقعہ صحیح بخاری کے اندر ہے، تو وہاں پر جو باتیں ہیں اس میں ایک لفظ زیادہ ہے، وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو ایک چڑیا آتی ہے اور چڑیا سمندر سے ایک قطرہ پانی لیتی ہے اور اڑ جاتی ہے۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے موسیٰ، آپ کا علم اور میرا علم سارا مل کر اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے سمندر سے یہ پانی کا قطرہ۔ ہم پوری دنیا کا علم، ہم انسانوں کا، اس وقت کے انسانوں کا علم، سائنسدانوں کا علم، ماہرین کا علم، میڈیکل سائنس کا علم ہے، علم شریعت، سب کچھ دنیا کیا کر رہی ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ہر ایک انسان کی ایک الگ دنیا ہے، اس کے ساتھ کون کون سے واقعات کیوں ہو رہے ہیں، سارا علم اللہ کے پاس۔ ما یسقط من ورقۃ الا هو یعلمها، یہ درخت سے پتا کیوں گرتا ہے، اس کا علم بھی اللہ کے پاس، کیوں ہوتا ہے سب کچھ اللہ کے پاس۔ انسانوں کی سمجھ میں آتا نہیں، آتا ہے تو بڑی دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں اللہ کے اس علم کی جو چھوٹی سی جھلک اس واقعے میں ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوار ہونے کے بعد اس کا ایک تختہ توڑ دیا، تو یہ جو غلط کام نظر آیا، اب اللہ کا نبی صبر نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کا جو نبی ہوتا ہے تو وہ کسی بھی غلط کام کو دیکھ کر کیسے صبر کرے۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اخرت کا لتغرق اہلھا، آپ نے کشتی کی تختہ توڑ دیا، لوگ غرق ہو جائیں گے۔ لقد جئت شیئا امرا، آپ نے بہت غلط کام کیا، غلط، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کو۔ تو وہ فرمانے لگے میں نے تمہیں پہلے نہیں کہا تھا انک لن تستطیع معی صبرا، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ تو واقعتاً موسیٰ علیہ السلام صبر نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ کسی بھی نبی کے شریعت کے اندر کسی کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ جو ہماری شریعت ہے، کسی کو نقصان پہنچانا، ناحق قتل کر دینا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن جو فرشتہ ہوتا ہے وہ تو اللہ کے حکم سے آتا ہے۔ بھائی اچانک کشتی ڈوبی، ابھی کل ایک ہی گھر کے 10 افراد ڈوب گئے، تو فرشتہ تو اللہ کے حکم سے آیا، کیوں ہوا، کس لیے ہوا، اس کے پس منظر میں کیا تھا، گناہوں کی سزا تھی، اللہ کی آزمائش تھی، کیا تھا، وہ اللہ کو پتا ہے۔ لیکن یہ جو تقویمی علم ہے، فرشتہ اللہ کے حکم سے آیا، اب روح قبض کر کے جاتا ہے، وہ تو اللہ کے حکم کے ماتحت ہوتا ہے، وہ تو کرے گا۔ ہم انسانوں کو سمجھ میں نہیں آئے، ٹھیک ہے نہیں آئے، بے شمار موقع پر بڑے ایسے واقعات آپ نے دیکھے کہ پہلے لگا یہ کام غلط ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا، ٹانگ ٹوٹ جاتی، پہلے ہم یہی کہتے ہیں نا کہ کتنا نقصان ہو گیا، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں، بستر پر لیٹتے ہیں، کیا کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، عام عیاشی کی زندگی میں گھومتے، نوکری کرتے، نمازیں بھولی ہوتی ہیں، اس وقت نماز بھی پڑھنا شروع کر دیتے،
تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب ہم سمجھیں گے کہ وہ جو حادثہ تھا وہ میری زندگی میں بڑا فائدہ مند ہوگا۔ ایک شخص کی میں نے ہسٹری پڑھی، بہت بڑا کھلاڑی تھا، ادا کرکٹر، وہ کہنے لگا میری چھوٹی بچی بیمار ہوئی، بہت ہو گئی، تو دنیا سے میرا دل اچاٹ ہو گیا۔ میں وہ شخص تھا جو دن رات گانے سنتا تھا، پھر جب دنیا ہی اچھی نہ لگنے لگی تو کیا اچھا لگتا ہے؟ نماز۔ پھر نماز پڑھنے لگ گیا، توبہ کری، استغفار کی، اللہ سے معافی مانگی، اللہ کے دین کی دعوت دینے لگے۔ تو کیسے کبھی نقصان دہ واقعہ اسی شخص کے لیے اب یہی بات یہاں سمجھائی جا رہی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ آگے چند واقعات کے بعد پھر وجہ بتائیں گے، اللہ رب العزت کو ہم پڑھیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لا تؤاخذنی، آپ مجھے سزا نہ دیں، بما نسیت، میں بھول گیا، ولا ترهقنی من امری یسرا، آپ میرے ساتھ اتنی بھی سختی نہ کریں کہ پہلی غلطی پہ آپ مجھے فانطلقا آگے کرے حتی اذا لقی غلام فقتلہ۔ بس بہت کم رہ گیا، میں جلدی کرتا ہوں کہ ایک بچے کو دیکھا، غلام بچے کو کہتے ہیں جو نابالغ ہو، خضر علیہ السلام نے اسے قتل کر دیا۔ تو قتل کرنا بھی شریعت اسلامیہ کے اندر بھی، شریعت موسوی میں بھی، ہر نبی کی شریعت میں حرام ہوتا ہے ناحق کسی کو قتل کرنا۔ اب موسیٰ علیہ السلام پہلے بھولے تھے، اب بھولے نہیں، اب ڈائریکٹ بولا قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، آپ نے ایک بچے کو بلا وجہ مار دیا، غلط۔ وہ کہنے لگے الم اقل لک انک لن تستطیع، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ یہ چیزیں صبر نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، پھر چلے حتی اذا اتیا اہل قریۃ مثل ما قالها، ایک بستی میں گئے، ان بستی والوں سے کھانا مانگا، انہوں نے ابوا ان یضیفوہما، کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ فوجد فیہا جدارا، وہاں ایک دیوار دیکھی گرنے والی تھی، فاقامہ، خضر علیہ السلام نے اسے ٹھیک کر دیا، یعنی کہ اس کو دیوار سے جیسے بھی اس کو درست کر دیا کہ تاکہ گرے نہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اس مزدوری کی رقم ان سے لے لیتے تو اچھا تھا۔ قال ھذا فراق بینی و بینک، انہوں نے فرمایا کہ اب ہم دونوں جدا ہو رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو، صحیح بخاری کی حدیث سے فرماتے ہیں کاش موسیٰ علیہ السلام مزید خضر کے ساتھ سفر کرتے اور ہمیں انسانی تقدیر کے بارے میں مزید علم ہوتا چلا جاتا۔ اب انہوں نے فرمایا کہ اما السفینہ، سنو وہ کشتی میں نے کیوں توڑی تھی؟ وہ کشتی جو تھی فکانت لمساکین یعملون فی البحر، وہ مسکینوں کی تھی، غریبوں کی تھی، وہ سمندر میں مزدوری کرتے ہیں، کشتی پہ مسافروں کو لے کے جاتے ہیں۔ فاردت ان اعیبھا، میں چاہتا تھا کہ تھوڑا سا اس کے اندر نقص پیدا کر دوں، عیب پیدا کر دوں۔ وکان وراءہم مالکن، کیونکہ ایک بادشاہ ہے، وہ صحیح سالم کشتیوں کو اپنی جنگی کاموں کے لیے چھین لیتا ہے زبردستی، اور یہ ہر دور میں کام رہتا ہے، اس دور میں بھی کہ بسیں، گاڑیاں، لوگ ہیں، سیاسی جلسہ ہے تو وہ چھین لیتے ہیں، کام لیتے ہیں ان سے سارا دن اور شام کو ان کو مزدوری بھی نہیں دیتے، تو نقصان ہوتا ہے، ان سے چھین لیتے ہیں، یہ بچے بھوکے مرتے۔ میں نے اس کو ایسا کر دیا کہ اب وہ چھیننے آئیں گے، دیکھیں گے، چلو ٹوٹی ہوئی ہے، چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ جب چھوڑ کے چلے جائیں گے یہ بچہ طبقہ دوبارہ لگا کر اپنا گزارا کر لے گا۔ یعنی اس وقت جو چیز نقصان دہ لگ رہی ہے بعد میں وہی چیز بڑی اچھی لگ رہی ہے۔ اما الغلام، وہ جو بچہ تھا، کان ابواہ مؤمنین، ان کے ماں باپ جو ہیں وہ دونوں اللہ کے مومن بندے ہیں۔ فخشینا ان یرہقہما، ہم ڈرے کہ یہ بچہ بڑا ہو کر انہیں مجبور کر دے گا اور مبتلا کر دے گا کفر اور سرکشی کے اندر، اس لیے اللہ رب العزت کا حکم تھا، میں نے عمل کر دیا۔ آگے بتاتے ہیں ماں فعلت عن امری، میں خود نہیں کرتا، اس سے پتہ چل گیا کہ وہ فرشتے تھے۔ فرمایا میں کسی کو نقصان نہیں دیتا،
اللہ حکم دیتا ہے تو میں یہ کام کرتا ہوں، میرا کام نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ ماں باپ کا ایمان اور ان کی نیکی اس کام آئی کہ اللہ رب العزت نے اردنا ان یبدلہما، اس ناہنجار بچے کے بدلے اچھے اولاد عطا فرمایا۔ بعد میں اللہ رب العزت نے انہیں نیک اولاد عطا فرمایا۔ خیرا منہ زکاۃ و اقرب رحمہ، جو اپنے ماں باپ کی خدمت بھی کرنے والے تھے، نیک بھی تھے، صالح تھے۔ اللہ اکبر، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کبھی زندگی میں بوڑھے ماں باپ کہتے ہیں کہ کاش تم بچپن میں مر جاتے، آج تمہاری وجہ سے ہم نے یہ دن دیکھے۔ ہوتا ہے، ساری زندگی نماز پڑھتے، نیکی کرتے گزرتے، لیکن بچہ جوان ہو گیا، کمانے لگ گیا، ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان کے ہاتھوں مجبور ہو جاتے۔ اب گھروں کے اندر ڈانس پارٹی چل رہی ہے، شادی بیاہوں کے اندر لڑکے لڑکیاں ناچ رہے ہیں، بوڑھے ماں باپ پریشان، کیا کریں؟ کیونکہ وہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو اس وقت وہ ماں باپ کا محتاج ہوتا ہے، اب بچہ بڑا ہے تو ماں باپ اس کے محتاج ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس لیے میں نے یہ بچہ ان سے چھین لیا، یہ ان کے حق میں اچھا تھا، بعد میں اللہ نے انہیں اچھی صالح اولاد عطا فرمائی۔ آگے چلیں، اما الجدار، جو تم دیوار کے بارے میں کہتے تھے نا کہ کیوں بنائی، بات یہ ہے کہ وکان لغلامین یتیمین، وہ دو بچوں کی دیوار ہے، اور وہ یتیم بچے ہیں۔ یتیم وہ ہوتا ہے جو نابالغ ہو اور اس کا باپ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ مسکین وہ ہوتا ہے کہ جو ضرورت مند ہو، اس کی کمائی اس کی ضرورت کو پورا نہ کر سکے۔ یہ حدیث کے لفظ کا ترجمہ۔ یتیم کس کو؟ ہم آج کل بڑے بڑے بندے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں میں یتیم ہوں، بھیک مانگ رہا ہوں، تو بھائی بالغ ہونے کے بعد یتیم نہیں رہتا، وہ مرد بن جاتا ہے، رجل۔ یتیم کہتے ہیں نابالغ ہو اور اس کا والد نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ تو وہ دو یتیموں کی تھی، بکانا سکتا ہو کنز لہما، ان کے ماں باپ نے اس دیوار کے نیچے خزانہ رکھا ہے، وکانا ابواہ ابوہما صالحا، ان کے ماں باپ بڑے نیک تھے۔ تو ماں باپ کی نیکی مرنے کے بعد ان کی اولاد کی حفاظت کے کام آتی ہے۔ یہ ہے خلاصہ سارے بیان کا۔ ماں باپ کی نیکیاں زندگی میں بھی اولاد کے کام آتی، ماں باپ کی نیکیاں ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اللہ ان کی اولاد کی حفاظت فرماتا ہے۔ کیسے کیسے فرماتا ہے یہ اللہ رب العزت جانتا ہے۔ اس واقعے سے تو ایک چھوٹی سی جھلک نظر آئی ہے، تصویر، کہ یہ ماں باپ کی نیکی کی وجہ سے اللہ ان کی فکر کر رہا ہے۔ یہ بچے ہیں چھوٹے ہیں، آج ان کو پیسہ ملے گا، ان کے رشتے دار یا خود بھی یہ فضول ضائع کر سکتے ہیں۔ جب یہ بڑے ہو جائیں گے، سمجھدار ہو جائیں گے، اللہ رب العزت ان کو سب خزانہ صاف فرمائے گا۔ فاراد ربک، تیرے رب نے چاہا ان یبلغا اشدہما، کہ یہ بچے بڑے ہو جائیں، ویستخرجا کنزہما، تب جا کر ان کو خزانہ ملے۔ رحمۃ من ربک، یہ اللہ کا بڑا انعام ہے ان کے، اللہ کی بڑی رحمت۔ تو یہ شریعت اسلامیہ اللہ کی بڑی رحمت، دین سب سے بڑی قیمتی چیز ہے۔ یہ سلامت رہے، باقی زندگی بھی آنی جانی ہے، نقصان بھی ہونا ہے، فائدہ بھی ہونا ہے، خوشی بھی آنی ہے، غم بھی آنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له